نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و بارک وسلم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ آج کی اس مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج بیان انشاءاللہ مختصر، موقع ملا تو پھر تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ جو مجھے حکم ملا ہے 14 منٹ باقی ہیں، 7 منٹ بیان اور 7 منٹ ذکر کے، اس لیے اپنے وقت پر انشاءاللہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی، دعا سمیت، بلکہ تینوں چیزیں انشاءاللہ۔ تو اب ویسے تو جو ہمارا کبھی کبھی معمول ہوتا ہے، اس طرح جس طرح جلسہ ہو تو بیان بھی لمبا اور دعا بھی کم از کم 15 منٹ کی۔ اگر آپ نے تفصیلی بیان سننا ہو یا تفصیلی دعا اور ذکر سننا ہو، مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ سرگودہ کے اندر 2 روزہ سالانہ اجتماع ہوگا، 16 اور 17 مارچ بدھ اور جمعرات کو۔ اس میں آپ حضرات مولانا عبدالغفار صاحب کی قیادت میں قافلے کی صورت میں تشریف لائیں، 2 دن قیام کریں، انشاءاللہ تفصیلی بیانات ہوں گے، رات کے وقت تہجد کے وقت ذکر ہوگا، اور پھر اختتام پر علماء کرام کی دستار بندی بھی ہوگی، اور اس کے اندر پھر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ آپ اس منظر کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ میں ایک بات گزارش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا، آپ بیٹھ جائیں، دیکھیں وقت بھی تھوڑا ہے، پھر آپ کہیں گے ایڈر 14 کا اعلان ہو گیا نا، انہیں گڑبڑ کر دیتی ہے، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ پورے جلسے کو خراب نہ کریں، چند چاولوں کے لقموں کی خاطر، جو خصوصاً گجرانوالا ڈویژن ہر روز چاول کھاتے ہیں، ایک وقت ہر روز کھاندے نا، اسی تو کدی کدی کھانے ہیں، سانو ایڈی لالچ نہیں جڑی تانوں پہ گئی ہے۔ اس لیے گزارش یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ چاولوں کے گھر کے اندر رہنے والے چاولوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع مت کریں۔ عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ رب العزت نے یہاں اس مدرسے کے اندر آج 6 بچوں کے قرآن کریم مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم خود اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یقین کیجئے، میں دعوے کے ساتھ عرض کرتا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھ کر عرض کرتا ہوں، میرا اپنا ذوق ہے، ہر آدمی زور لگائے بھی تو حافظ نہیں بن سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ انتخاب میرے اللہ کا ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں گے ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو حفظ قرآن کریم کے لیے قبول فرما لیں گے، لیکن اس بات پر نہ رہنا کہ شاید اوپر سے وہی آئے گی، پھر کہا جائے گا کہ تمہارا بیٹا ہم نے پسند کر لیا، مدرسے میں داخل کراؤ۔ مدرسے میں داخل کرانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو حافظ بنانا میرے اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنا کام کریں، آگے میرا اللہ قبول فرمائے گا تو ضرور عطا فرمائے گا۔ صرف میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس لیے آپ کے پاس مال ہے، آپ مالدار ہیں، جس شخص کے پاس جتنا مال ہوگا اس کو اتنی ہی فکر ہوگی۔ ایک آدمی ہے، وہ مین روڈ پر 2 ایکڑ رقبہ فروخت کرتا ہے، 2 کروڑ کا 1 ایکڑ بھی ہو، سمجھانے کے لیے 4 کروڑ اس کے پاس روپیہ آیا۔ اب 4 کروڑ اس نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، آج اس کے پاس آیا ہے،
10 بندوں سے مشورہ کرے گا، آپ بتائیے کہ میں 4 کروڑ کس بینک کے اندر اپنے مال کو محفوظ کروں؟ جس بینک پر اعتماد زیادہ ہوگا اس بینک کے اندر اپنے 4 کروڑ کو جمع کرا دے گا۔ یہ 4 کروڑ وہ ہے جس پر میری اور آپ کی جان لگی ہے، اور اللہ کا قرآن کتنا قیمتی ہے، یہ میرے اور آپ کے آنے تک حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکلی ہیں، حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا ہے، حضرت خباب کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، حضرت خبیب کو شہید کیا گیا ہے، حضرت حنظلہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، مسلح بنایا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات، وہ جسم اطہر جس پر میرا اللہ ایک مکھی بیٹھنا بھی گوارا نہ کرے، اس پر پتھر لگ رہے ہیں اور وہ زخمی چہرہ، دانت زخمی ہو رہے ہیں، چہرہ زخمی ہو رہا ہے، میرے اللہ کے پیغمبر اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو میرے اور آپ تک پہنچانے کے لیے نبی کے نواسہ حضرت حسین خون کے اندر لت پت ہو رہے ہیں، سجدے کی حالت میں اپنا سر کٹا رہے ہیں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ قرآن کتنا قیمتی ہوگا، کیا میرا اللہ ہر ایک کے سینے کے اندر ڈال دے گا؟ نہیں میرے دوستو، میرے اللہ نظر شفقت فرماتے ہیں، نظر کرم کرتے ہیں، نظر رحمت کرتے ہیں، پھر میرا اللہ ان ہزاروں میں سے ایک سینے کا انتخاب کرتے ہیں جس کے اندر اپنے قرآن کو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے حفاظت تو کرنی ہے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے گا اپنے قرآن کی حفاظت کرا لے گا۔ وہ دور گزر گیا جب لوگ کہا کرتے تھے، اگرچہ یہ جملے آج بھی کہے جا رہے ہیں، لولا لنگڑا نبینا معذور مدرسے کے اندر آتا ہے، نہیں، آج وہ دور گزر گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، امیروں کے بیٹے، سیٹھوں کے بیٹے، مالداروں کے بیٹے، فیکٹری والوں کے مالک کے بیٹے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرما رہے ہیں، نسل در نسل حافظ قرآن چلتے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے اپنے قرآن کی دولت کے لیے اس کو منتخب کر لے۔ اس دور کے اندر سعادت مند وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی دولت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرما رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو رب کے قرآن کو پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پہلے پڑھتے ہیں پھر پڑھاتے ہیں۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں، جس طرح جس کی جان افضل ہے جو رب کے قرآن کی خدمت میں لگ جائے، اس کا مال بھی بہتر ہے جو رب کے قرآن کی خدمت میں لگ جائے۔ جس کا 1 روپیہ بھی مدرسے کے اندر لگا ہوگا، کل قیامت کے دن اپنے اس روپے پہ فخر کرے گا، اپنے مال پہ فخر کرے گا، اپنی جان پہ فخر کرے گا۔ میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا، اور اس کے پاس ایک گاؤں کا ایک بچہ آیا کرتا تھا اور اس کا باپ فوت ہو گیا۔ شاعر نے اس بچے کو اپنی تربیت میں لیا اور اس کو کہا، میرے بچے میرے پاس آیا کر، میں تجھے دولت دوں گا۔ شعراء کا مزاج ہوتا ہے، یہ شعر 5,000 کا ہے، یہ شعر 10,000 کا ہے، یہ شعر لاکھ کا ہے، یہ لاکھوں کا ایک شعر ہے، لکھ لو۔ جس طرح آج قاری حضرات علماء بھی کہتے ہیں یہ قرآن دونوں جہانوں کا خزانہ ہے، دونوں جہانوں کا یہ سردار ہے، اس طرح اس شاعر نے اپنے بچے کو تربیت کی، شعر لکھتا، یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، اتنے کا ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا گیا، وہ اپنی ماں کو بچہ بتلاتا رہا، اے میری ماں یہ شعر میں سیکھ رہا ہوں، دولت کو جمع کر رہا ہوں۔ میرے استاذ نے کہا تم دولت جمع کر رہے ہو۔ ایک شام ہوئی، اس ماں نے کہا میرے بیٹے آج ہمارے گھر کے اندر سبزی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، جاؤ ذرا دکان پہ وہاں سے کچھ سامان لے کے آؤ۔ وہ بچہ اس نے دیوان اٹھایا، دکان پہ گیا،
گوشت والی دکان پہ پہنچا، 1 کلو گوشت دے دو۔ اس نے گوشت کاٹا، شاپر میں ڈالا، کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا 700 روپے اس گوشت کے بنتے ہیں۔ اس نے شیر جس کے اوپر لکھا تھا 1000 کا شیر بچہ تھا، اس نے شیر کاٹا، کاٹ کے اس کے حوالے کیا، یہ چچا یہ رکھ لو۔ اس نے کہا واہ، میں ہی بچا تھا، مجھے داؤ لگاتا ہے، مجھے دھوکہ دیتا ہے، یہ بات کسی اور سے کرنا۔ وہاں سے نکلا سبزی والے کی دکان پہ، اسی طرح آلو والے کی دکان پہ، اس طرح کریانے والے کی دکان پہ، اسی طرح ہوتا رہا۔ ہر دکاندار اس کو جواب دیتا رہا، کسی نے ایک آلو پیاز مرچ کی ایک چھٹانکی تک نہ دی۔ جب شام ہوئی، بچہ اپنے گھر میں واپس اسی طرح لوٹ کر آیا، خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے گھر میں روتا ہوا داخل ہوا۔ پھر ماں نے کہا، ماں بھی دنیا دار ہے، کہنے لگی اے میرے بچے، میں کہتی نہیں تھی یہ استاد تجھے دھوکہ دے رہا ہے، تجھے کچھ نہیں دے رہا، کیا دے گا؟ پھر اس کا استاد، اس کی ماں کو غصہ آیا، کہا چل میں اس کے استاد کے پاس چلتی ہوں، مجھے اس کے گھر لے چل۔ اب شام کا وقت ہے، اندھیرا چھا چکا، اس کے گھر میں پہنچے وہ ماں بیٹا، ماں نے دستک دی، اندر سے استاد نکلا، کہا دیکھو تم نے آج تک میرے بچے کو دھوکہ دیا، بڑی دولت دی ہے، خاک کام آئے گی وہ دولت جو شام کو ایک ہنڈیا نہیں پک سکتی، رات کا سالن نہیں پک سکتا، ایک روٹی کا آٹا نہیں ملا۔ او استاد تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ گیا کہاں؟ کہا کریانے کی دکان پہ، گوشت والے کی دکان پہ، سبزی والے کی دکان پہ۔ اس نے کہا ماں ان کا جرم نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے، میں آپ کو یہ پیسے دیتا ہوں، یہ پیسے لے لو، وہاں سے سامان لو۔ 4-5 دن کے سامان کے پیسے دیے، ماں اپنے گھر سے چلی گئی، کہا کل اس بچے کو میرے پاس بھیجنا۔ وہ بچہ آیا، بادشاہ کے دربار کے اندر مشاعرہ کا اعلان تھا، شام کا وقت تھا، بڑے بڑے شعراء جمع تھے، آج اپنا اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اس استاذ نے کہا آج میں کلام پیش نہیں کروں گا، یہ میرا بچہ کلام پیش کرے گا۔ اس نے کہا بچے ذرا وہ نظم پڑھ دے، اشارہ یوں کیا، 5000 والی نظم وہ پڑھ دے۔ ایک شعر پڑھا، واہ 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 واہ، مقرر کوئی ادھر سے اٹھا، 1000 دیا، کسی نے 2000 دیے، 5000 دیے۔ اب جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے، واہ واہ بڑھتا جا رہا ہے، دانت سمیٹتا جا رہا ہے، بادشاہ اٹھا، اس نے 10 لاکھ کا چیک اس کے حوالے کیا، اس نے نوٹوں سے اپنی جھولی کو بھرا، اپنے گھر میں چلا گیا۔ ماں کو کہا دیکھ اماں، میں کہتا تھا نا دولت ملے گی، آج مجھے دولت ملی ہے۔ استاد بھی اس کے ساتھ تھا، اس نے کہا ارے اماں دولت تو ملے گی لیکن مارکیٹ کا انتخاب غلط کیا ہے۔ پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں، کھوتا کی جانے گلقند کی شے ہے، یہ گدھے کیا جانے گلقند کیا ہے۔ دکاندار کو کیا پتا شیر کی قیمت کیا ہے، تاجر کو کیا پتا شیر کی قیمت کیا ہے، سبزی والے کو کیا پتا شیر کی قیمت کیا ہے۔ شاعریوں میں پہنچا، مشاعروں میں پہنچا، اس نے قدر کی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اپنے ذوق کی بات عرض کرتا ہوں، شاید آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ کہتے ہوں گے مولانا ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، مدرسہ تعلیم القرآن نے اس کو سند دی ہے، ہم اس سند کو لے کر اشتہار لگا، ہم ملازمت دیں گے۔ نروال میں پھرتے رہے، در در کے دھکے کھاتے رہے، ملازمت تو دور کی بات ہے، فوج میں گئے، میرے بچے کو فوج میں ملازمت نہ ملی، پولیس میں گئے، پولیس والوں نے اس کو ملازم نہ رکھا، سکول میں گئے، سکول والوں نے اس سند کی بنیاد پہ ٹیچر نہ رکھا، ہمارے بچے کو تو کسی نے چوکی دارے پہ نہ رکھا۔ استاذ کے پاس آئے، مولا نے کہا ارے بھائی تم گئے کہاں ہو؟ پولیس والے کے پاس، فوج والے کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، تاجر کے پاس، دولت والے کے پاس، یہ مارکیٹ قرآن کی نہیں ہے۔ آؤ قرآن کی مارکیٹ دکھاؤں گا، قبر میں جائے گا قرآن اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر سورہ ملک پڑھتا رہا، رب کے سامنے سورہ ملک رب سے جھگڑا کرے گی، میرے اللہ اس کو عذاب ہو، وہ مجھے قرآن سے نکال دے یا اس کی بخشش کر دے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، میرے رب فرمائیں گے میں بخشش کروں گا، تجھے نہیں نکال
شیر کی قدر دکان والا نہیں جانتا، اسی طرح قرآن کی قدر قرآن والا جانتا ہے یا قرآن کا مالک رب کائنات جانتا ہے۔ آؤ آج اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا لو، کل قیامت کے دن یہ میری اور آپ کی سفارش کریں گے، میری اور آپ کی شفاعت کریں گے۔ میں مسجد میں بیٹھا ایک جملہ کہتا ہوں، ہم سکول کے مخالف نہیں ہیں، ہم سکول کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں جس نے مرنا ہو، قبر میں جانا ہو، اپنے بیٹے کو کم از کم ناظرہ قرآن ضرور پڑھا لینا۔ اس کی وجہ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، باپ قبر میں جائے گا، کیا معلوم پہلے کس نے جانا ہے، لیکن عام طور پر باپ کی قبر پہ بیٹا کھڑا ہوگا، وہ بیٹا کھڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب والناس کی سین تک پڑھتا جائے گا اور یہ کہے گا میرے اللہ، میرے ابا نے مشکلات کو برداشت کیا، سارا دن محنت مزدوری کرتا رہا، راتوں کو چوکی داری پہرے داری کر کے مجھے حافظ قرآن پڑھاتا کراتا رہا، اے اللہ قرآن پڑھتا میں ہوں، اس کا ثواب میرے ابا کو دے دو، مجھے یقین ہے میرا رب اس کا ثواب اس کو ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ لیکن اس کے الٹ، اس کے مخالف، جس نے میٹرک کی ہے، بی اے کیا ہے، سند کی ہے، جس سند کی بنیاد پر، جس ڈگری کی بنیاد پر اس کو ملازمت مل گئی، لاکھ روپیہ تنخواہ مل گیا، لاؤس مل گیا، بنگلہ مل گیا، جائیداد مل گئی، سلوٹ مل گئے، لیکن باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر اتنا نہیں کہہ سکتا اللہ اس سند کا ثواب میرے ابا کو دے دے، ایبل بھی بال سکیورٹی ڈاگ اس کا ثواب میرے ابا کو دے دے۔ جرم بیٹے کا نہیں ہے، جرم اس باپ کا ہے جس نے اپنی اولاد کو قرآن کی دین کی تعلیم نہیں دلوائی ہوگی۔ میں اپنے بزرگوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، مستقبل اپنی اولاد کا بھی سنواریں اور مستقبل اپنا بھی سنواریں۔ آج ہم تو یہ کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، یہ نہ سوچو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، یہ سوچو میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، کہاں جائے گی، یہ کس سمت ہم ان کا رخ کر رہے ہیں، کہاں پہ جائیں گے یہ لوگ، ان کا مستقبل سنوار دو، مستقبل آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، ہم اپنی اولاد کا مستقبل سنواریں، یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، ہم اپنے اولاد کو دیندار بنائیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ مدرسہ دینداری کے مراکز ہیں، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ اپنی اولاد میں سے صرف لڑکے نہیں آتے، لڑکیاں بھی آتی ہیں، صرف بیٹے نہیں آتے، بیٹیاں بھی آتی ہیں، صرف بچے نہیں آتے، بچیاں بھی آتی ہیں، بچوں کو بھی دینی تعلیم دلوائیں اور بچیوں کو بھی دینی تعلیم دلوائیں۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اس بڑے استاد جی نے فرمایا تھا کہ 3 مہینے کے بعد ایک مجلس ذکر کی ہو، بیان ہو، تفصیل سے ہو۔ میں نے کہا وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، استاد جی نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، آپ کے کہے بغیر ہم کہہ رہے ہیں۔ ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ جتنے ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیں گے، اللہ بھی ہمارے دلوں کے اندر ایسے ہی اپنی محبت کو ڈال دیں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ عما نوالہ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس آج کے جلسے کو قبول فرما، اے اللہ جو پڑھا سنا کہا گیا اس کو قبول فرما، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب بہن بھائی والدین رشتہ دار مشائخ اساتذہ چھوٹے بڑے جتنے فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما، جتنے پریشان ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جن بھائیوں نے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ بابرکت زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، جو بھی جہاں بھی جتنا بھی تیرے دین کا کام کر رہا ہے اس کو قبول فرما، اس میں برکتیں عطا فرما، دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرما، دنیا و آخرت کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ ہر وہ خیر جو تجھ سے تیرے محبوب نے مانگی وہ خیر نصیب فرما، ہر وہ شر جس سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔